السلام علیکم دوستوں، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھیں۔ آپ لوگ یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھیں۔ نماز چھوڑی توبہ کرو، زنا کیا توبہ کرو، گانے سنے توبہ کرو، بدکاری کی توبہ کرو، عورتوں سے بے پردہ ملاقاتیں کی توبہ کرو، بدلو، پلٹو، اللہ کی طرف پلٹو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں جو توبہ کرے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ بہت دھیان سے سننا، غور سے سننا، توبہ کیا چیز ہے، کیسوں نے توبہ کیا، اللہ نے اس کو قبول کیا۔ توبہ کرنے والوں کو اللہ نے عزت دی، اللہ نے شہرت دی، اللہ نے مقام دیے، بلکہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ پاک رہنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، گناہ سب سے ہوتے ہیں، برائیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے کروڑوں ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ ہم سے کوئی اتنا پیار نہیں کر سکتا جتنا اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ایک دن میں نے سوچا اللہ کتنا پیار کرتا ہے، بتاؤں کتنا پیار کرتا ہے۔ اللہ اکبر، میں کوئی شاعر تو نہیں، لیکن کبھی کبھی میں کلام لکھتا ہوں ٹوٹے پھوٹے انداز میں۔ میں بیٹھا ہوا تھا، میری موجودگی میں ایک صاحب میرا کلام توڑ پھوڑ کر پڑھ رہے تھے، میری آنکھ میں آنسو آ گئے، کیونکہ میں نے اس سے کچھ سیکھا۔ جو صاحب نعت توڑ پھوڑ کر میرا کلام پڑھ رہے تھے الٹا سیدھا، تو مجھے اس سے عبرت ہوئی۔ میں نے سوچا جس کلام کو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کرے تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ کلام لکھنے والا میں ہوں۔ میری شاعری سے چھیڑ چھاڑو تو مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے، مجھے تو میرے اللہ نے بنایا ہے۔ اگر کوئی میرے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، جب مجھے اپنے بنائے ہوئے کلام سے اتنا پیار ہے تو اس کو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے کتنا پیار ہوگا، کتنی محبت ہوگی۔ اللہ اکبر، غور فرمائے۔ اور ہر شاعر کا یہ حال ہے، اسی لیے اچھے شاعر کسی ایرے گہرے کو اپنا کلام نہیں دیتے، وہ اچھے ناطخاں کا انتخاب کرتے ہیں۔ آواز اچھی ہو، انداز اچھا ہو، تلفظ اچھا ہو، یہ بات ہے میرے بھائی، یاد رکھنا۔ بلکہ تم اور دیکھ لو تمہیں اپنے بنائے ہوئے گھر سے کتنا پیار ہے۔ بچے خود سوچیں، ان کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچہ کتنا پیار کرتا ہے۔ بتاؤ اگر بچے کا گھروندہ کوئی توڑ دے تو بچے کتنا روتے ہیں۔ ارے جب بچے کے بنائے ہوئے گھروندے سے بچے کو پیار ہے، تمہارے بنائے ہوئے گھروں سے تمہیں پیار ہے، تو اس کی بنائی ہوئی مخلوق سے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ اللہ ہمارا دشمن نہیں ہے، اللہ ہمارا محبوب ہے، اور وہ ہم سے محبت بھی کرتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر تو وشت کرنے کو جی چاہتا ہے۔ ارے مٹی پڑے لوگوں کے منہ پر کوئی ہم سے پیار کرے نہ کرے، اللہ ہم سے پیار کرتا ہے، کیا یہ کم ہے؟ اور وہ بھی کتنا پیار کرتا ہے۔ لیکن میرے عزیز، ہم نے سب کی محبت کا احساس کیا، رب کی محبت کا احساس نہیں کیا۔ ہم نے سب کی پیار کی قدر کی، رب کے پیار کی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری، تم نے اللہ کے پیار کی وہ قدر نہیں کی جو کرنے کا حق تھا۔ آؤ آؤ، اللہ سے کب تک دور بھاگو گے، کب تک اللہ سے دور جاؤ گے؟ رمضان شریف قریب ہے، ایک ہفتے کے بعد رمضان شریف آنے والا ہے، موسم بہار آنے والا ہے، عبادت کا موسم آنے والا ہے۔ اپنے آپ کو تیار کر لو، گناہوں سے چھٹکارا پالو، گناہوں سے توبہ کر لو، عہد کرو آج کے بعد کی زندگی نیکیوں کی زندگی ہوگی، پرہیزگاری کی زندگی ہوگی، تقوی کی زندگی ہوگی۔ آج سے پہلے جو گناہ کے نہیں کریں گے۔ نماز چھوڑ کر مسجد کو ویران کیا، رسول اللہ کا دل دکھایا، ہم مسجدوں کو آباد کریں گے، مسجدوں میں نماز پڑھنے جائیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، 20 رکعت پوری پڑھیں گے، پوری نمازیں پڑھیں گے۔ رمضان شریف جس کو مقبول مل گیا وہ جنتی ہو گیا، اس کی نجات ہو گئی۔ اس لیے رمضان شریف میں عبادت ضرور کرنا، سارے روزے ضرور رکھنا۔ اگر نہیں رکھو گے حضور کو تکلیف ہوگی، حضور رنجیدہ ہوں گے، حضور ناراض ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آئیے وہ دوسری حدیث جو پڑھنی تھی اب میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضور اللہ اکبر کیسے کریم ہے، ان کا رب ان سے بڑا کریم ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے سنیے، گناہ سے توبہ کرو، توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ بلکہ ایک بات مجھے یاد آئی، ایک مرتبہ امام حسن بصری نے کہا تھا، لوگو توبہ کرو۔
क्या प्यारी बात आई है। हसन बसरी ने कहा था लोगो तौबा करो, लोगो तौबा करो। और फिर कहते हैं अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, दस्तक देते रहो, कभी ना कभी उसका दरवाजा खुल ही जाएगा। पर्दे के पीछे औरतें बैठ करके तकरीर सुन रही थी, वाज सुन रही थी। एक बूढ़ी कांपती हुई आवाज आई, हसन होश करो क्या बोल रहे हो, हसन होश करो क्या बोल रहे हो, हसन होश करो क्या बोल रहे हो। अल्लाह अकबर। हसन बसरी चुप हो गए तो बूढ़ी आवाज आई, हसन तुम कहते हो अल्लाह के दरवाजे पे दस्तक देते रहो, कभी ना कभी खुल जाएगा। हसन मुझे ये तो बता दे, तू कह रहा है कि खुल जाएगा, मुझे ये बता कि उसने दरवाजा कब बंद किया है। खुलता वो है जो बंद होता है, उसका दरवाजा तो कभी बंद ही नहीं होता। सारे बादशाह दरवाजे बंद कर लेते हैं, उसका दरवाजा कभी बंद नहीं होता। हर दरवाजे पे दरबान है, अल्लाह के दरवाजे पे कोई दरबान नहीं है। जो चाहे उसके दरवाजे पे सिद्क दिल से आ जाए, जो उसके दरवाजे पे आ जाता है अल्लाह उसको अपना बना लेता है। हर दरवाजे का हाल ये है, अमीर गरीब में फर्क है, काले गोरे में फर्क है, अनपढ़ पढ़ लिखे में फर्क है, नेक और बद में फर्क है। तन्हा मेरे अल्लाह का दर है, जहां कोई फर्क नहीं है, जो आता है अपना बना लिया जाता है। दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है, दुनिया की हर अदालत का दस्तूर है कि अगर आप जुर्म कबूल कर लो, मैं कातिल, मैं चोर, मैं ये मैं वो, तो हर अदालत तुम्हें सजा देती है। एक मेरे अल्लाह की अदालत है, अगर वहां जुर्म कबूल करके तौबा कर लो, सजा नहीं दी जाती, अपना महबूब बना लिया जाए। आओ अल्लाह की तरफ, फफिर्रू इलल्लाह। कहां जा रहे हो? दौड़ो अल्लाह की तरफ। मक्कार लोगों से दिल लगाने वालों, खालिक वफा से दिल लगा। छोड़ दो गुनाह, छोड़ दो गुनाह, जहां गुनाह है वहां फना है, छोड़ दो गुनाह। हदीस सुनिए, इसके रावी भी अनोखे रावी है। आज अनोखे रावियों की रिवायत पेश आ रही, जो जल्दी रिवायत नहीं करते उनकी रिवायतें याद आ रही है। कौन है? रसूलुल्लाह के दूसरे जानशीन, गैजुल मुनाफिकीन, इमामुल मुजाहिदीन सैयदना उमर इब्न खत्ताब इस हदीस के रावी है। हाय हाय हाय, रावी है फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे माँ बाप कुर्बान। कौन फारूक आजम? जिब्रील अलैहिस्सलाम कहा करते थे अगर मैं 1000 साल की उम्र लेकर आऊं और उमर की फजीलत बयान करूं तो 1000 साल की उम्र खत्म हो जाएगी, उमर की फजीलत खत्म नहीं हो सकती। हाँ, अब वो फारूक आजम रिवायत करते हैं कि मैं हुजूर से मिलने गया। सुन लीजिए, अल्लाह को मनाना कितना आसान, सबसे आसान अल्लाह को मनाना है। मैं तकाबुल नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको मनाने का तरीका बता रहा हूं। अल्लाह वाले बन जाओ, बहुत बड़ा निसाब नहीं अल्लाह वाले बनने का। उसके दर पे आ जाओ ये कह के मैं बुरा हूं, बस रो गिड़गिड़ाओ, अपना बना लेता है। अल्लाह जितनी जल्दी अपना बनाता है कोई नहीं बनाता, और अल्लाह एक बार जिसको अपना बनाता है फिर उससे रिश्ता नहीं तोड़ता। अल्लाह की शान है, वो किसी से रिश्ता नहीं तोड़ता। हाँ हाँ, वो क्या कहता है? वइज़ा सअलका इबादी, देखो हाय हुजूर से कहते हैं वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ऐ मेरे महबूब, लोग मेरा पता पूछते हैं ना आपसे, तवज्जो है। ऐ मेरे हबीब, सबकी कदर की, अल्लाह की कदर नहीं की है। बहुत माफी के साथ, बहुत माफी के साथ। मैं, लोग मुझे समझते हैं मैं पीरों की बुराइयां कर रहा हूं। लानत हो उस शख्स पे जो पीरों की बुराइयां करे, सच्चे पीरों की बुराइयां। मैं सिर्फ समझाने आया हूं। हम खुद पीर रखते हैं भाई पीरों की, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, शिकवा है आपसे, जितनी इज्जत आप अपने पीर की करते हैं उतनी इज्जत शायद आप अल्लाह की नहीं करते। मुझे शिकवा है, मुझे माफ कर दें, मुझे शिकवा है। जितनी इज्जत आप अपने पीर की करो, पीर की मैं मना नहीं करता, लेकिन जितनी इज्जत पीर की करते हो उतनी इज्जत आप अल्लाह की नहीं करते। मैं सच्चे पीरों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक बात बताऊं मेरे भाई, मैंने मेरी आंखों से देखा है, मेरी आंखों से। मोहम्मद अली भाई, मेरी आंखों से देखा, इस छोटी उम्र ने बहुत तजुर्बे किए। अगर मुरीद मालदार है, मालदार के बाद मुरीद गरीब हो गया, पीर साहब उसके घर रुकते थे, रुकना छोड़ दिया सिर्फ इसलिए कि वो गरीब हो गए। ये बात याद रखें। ये मैं सच्चे बुजुर्गों की बात नहीं कर रहा, जो तुम्हें लूटने आते ना, तुम्हारे दिलों की बजाय तुम्हारी जेब पर जिनकी नजर होती, उनकी बात कर।
لیکن تم اللہ سے زیادہ، وہ اللہ جس نے تمہیں زندگی دی، سب کچھ دیا، اس سے پیار کرنے کی بجائے اس سے زیادہ پیار آپ اپنے پیر سے کہیں کر رہے ہو۔ آپ دلیل سن لیں۔ اگر میں مجرم ہوں، آپ مجھے سزا دیں، میں بہت سادہ آدمی ہوں، میں کوئی محقق، مفکر، علامہ کچھ بھی نہیں، میں غوث پاک کے در کا فقیر، بے ہنر فقیر، ان کی بارگاہ کا سگ، بے ہنر سگ، سگان آل محمد، میری کوئی اوقات نہیں، لیکن اپنے پیر سے جتنی محبت کرتے اتنی اللہ سے نہیں کرتے۔ اگر آپ کے پیر نے یہ چادر دے دی، چلیں سمجھ لو میں آپ کا پیر ہوں نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے کٹہرے میں خود کو کھڑا کروں گا تو کسی کو اعتراض ہی نہیں ہوگا، ہے نا؟ ہم ہی سب سے برے ہیں۔ یہ چادر میں نے کسی کو دے دی، توجہ، یہ چادر مجھے یقین ہے تم پر، یہ چادر تم سر پہ رکھو گے۔ چومتے ہیں لوگ اس چادر کو، ہم اس سے منہ ہاتھ پوچھتے ہیں لیکن لوگ چومتے ہیں، ان کی محبت ہے، دے دوں ٹوپی، دے دوں امامہ، دے دوں۔ کچھ لوگ تو بغیر اجازت کے میرا امامہ لے کے بھاگ جاتے ہیں، ٹوپی بھی لوگ لے کے۔ ایک جگہ میں گیا الہ آباد میں، میرے سر کا امامہ بھی لے گئے، ٹوپی بھی لے گئے، میرے جوتے بھی لے گئے۔ پیار اتنا ہے، مجھے ناراضگی نہیں ہوئی، حتیٰ کہ میری آستین پھاڑ کر بھی لے گئے۔ میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، الہ آباد والے گواہ، وہاں سید بادشاہ رہتے ہیں، سید نجیب، اور ان کو سید صدام کہتے ہیں، اس وقت مصر میں ازہر میں پڑھ رہے ہیں، انہوں نے بلایا تھا۔ اتنا پیار کرتے ہیں، میں منع نہیں کر رہا ہوں، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے۔ مصافحہ صرف کرنے کے لیے، چھونے کے لیے ناخن تک مارے، یہ بھی کرتے ہیں لوگ، کرتے ہیں، مجھے کوئی شکوہ نہیں، اس پہ بھی شکوہ نہیں، چلیے آپ کا پیار ہے، لیکن مجھے شکوہ اس پر ہے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں نے چادر دی، اس کو سر پہ رکھو گے، پھر خوشبو لگا کے تجوری میں رکھو گے، اور اس کے بعد اپنے بچوں کو کہو گے سید کی چادر ہے، مروں تو اس کو کفن میں لے جاؤں گا۔ میرے دیے ہوئے تحفے کی کتنی قدر کی، اللہ تمہیں سلامت رکھے، لیکن میں خوش نہیں ہوں، کیونکہ جو تحفہ میں نے تمہیں دیا تھا، تمہارے پیر نے دیا تھا، ٹوپی کی شکل میں، چادر کی شکل میں، کسی بھی شکل میں دیا تھا، تم نے اس کو سر پہ رکھا، تجوری میں رکھا، اس کی عزت کی، اس کی زیارت کی، اور اس کو تم قبر میں لے جاؤ گے۔ پیر کے دیے ہوئے تحفے کی تم اتنی عزت کر رہے ہو، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا، اللہ نے بھی تو تمہیں تحفہ دیا نا۔ ایک بات کہہ دوں پھر، علامہ جمیل صاحب جیسے لوگ ممبر پہ ہیں، اور میں سب کو نہیں جانتا، یہ اللہ والے، یہ حق سننے کے اور حق کہلوانے کے عادی ہیں۔ بھائی میری چادر تمہاری قبر میں کام آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں، میری دی ہوئی ٹوپی تمہاری قبر میں کام آئے گی، کوئی گارنٹی نہیں، میرا دیا ہوا تحفہ تمہیں قبر میں کام آئے گا، کوئی گارنٹی نہیں۔ مسلمانوں تمہیں شرم میں ڈوب مرنا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ رسول کی محبت ہونی چاہیے، بعد میں سب کی ہونی چاہیے۔ اگر تم اللہ رسول کو سے زیادہ کسی کو چاہتے ہو تو کہیں نہ کہیں تم شرک کی طرف جا رہے ہو۔ شرک صرف بتوں کو پوجنا نہیں ہے، جو چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق کسی اور کو دینا، یہ بھی تو شرک ہے، یہ بھی تو شرک ہے۔ میں تمہیں مشرک کہنے نہیں آیا، یہ فیصلہ علماء کریں گے، مفتیان کرام کریں گے، آپ کو بتائیں گے کہ جس چیز کا حقدار اللہ ہے وہ حق آپ کسی اور کو دیں گے تو یہ شرک نہیں ہے۔ صرف بتوں کے آگے ہاتھ جوڑنا ہی شرک ہے؟ شرک کے بہت سی اقسام ہیں۔ مجھے بتاؤ میرے دیے ہوئے تحفے کی تم نے اتنی قدر کی، اتنی عزت کی؟ ایک تحفہ تو اللہ نے بھی دیا تھا، اور کیسے دیا تھا؟ کیسے دیا تھا؟ اس تحفے کے لیے اللہ نے، تحفے کے لیے اللہ نے محبوب کو لامکاں پہ بلایا اور محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا۔ اللہ کی محبت تو دیکھو، محبوب کے ہاتھوں سے بھیجا، محبوب تم جا رہے ہو نا، میرے بندوں کے لیے تحفہ لے کر کے جاؤ۔ اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے، اللہ تحفہ دے رہا ہے۔ قلم کے تحفے پر غرور اور کمنڈ کرنے والوں، امین القادری کی قلم اس نے مجھے تحفے میں دی، اتر کی بوتل، ایک اتر کی بوتل دی، لوگ سنبھال کے رکھتے، اتر لگاتے بھی نہیں ہے۔ او اللہ کے بندوں، کہاں ہو؟ مر کے اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ امین القادری تمہاری قبر میں نہیں آنے والا، اس کو تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ تم مرو گے، قبر کہاں؟ بلکہ سچی بات کہہ دوں، قبر میں اندر کیا آئے گا بھائی؟ جنازے میں نہیں آئے گا، جنازے میں۔ کیا بات کرتا؟ مسلمان بنو، وہ مسلمان جو رسول اللہ بنانے آئے تھے۔ اپنی طبیعت کے مسلمان مت بنو، اپنی مرضی کے مسلمان مت بنو۔ یاد رکھو،
اللہ نے تحفہ بھیجا. اللہ نے تحفہ کون کس کو دیتا ہے بھائی؟ جس سے پیار کرتا ہے. اور تحفہ کن ہاتھوں سے دیا؟ جبریل کے ذریعے سے نہیں بھیجا, فرشتے کے ذریعے سے نہیں بھیجا. پیار کتنا کرتا ہے تم سے اور مجھ سے, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. سب کا پیار کا احساس کرنے والوں, احساس کر لو کتنا پیار کرتا ہے. محبوب سے کہا, محبوب آپ جا رہے ہو نا زمین پہ, میری طرف سے تحفہ لے کے جاؤ اور میرے بندوں کو یہ تحفہ پیش کر دینا. پیر کے تحفے کی تمہیں عزت ہے, فقیر کے تحفے کی عزت. میرے ایک دوست نے کہا اجمیر شریف میں ایک اجنبی فقیر ملا تھا, اس نے پتھر دے دیا, میں نے آج تک سنبھال کے رکھا. میں نے کہا تجھے سلام ہے, کتنی عزت کی. اللہ نے دیا نا تجھے تحفہ, پتھر نہیں دیا, نماز سجدہ دیا. بولو اللہ کے تحفے کی قدر کر رہے ہو؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو سینے سے لگایا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے؟ کس کس نے اللہ کے تحفے کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا؟ بتاؤ. مسلمان ہو تم؟ کتنے ہو جو عشاء پڑھ کر کے اس محفل میں آئے ہو, اور کتنے ہو جا کر کے فجر پڑھو گے؟ جو اللہ کے تحفے کی عزت نہ کرے وہ کیسا مسلمان ہے؟ بتاؤ بتاؤ. اللہ کی یہی عزت ہے, اللہ سے یہی پیار ہے, اللہ سے یہی محبت ہے. نہیں, ہوش کے ناخن لو, مرو گے کوئی نہیں آئے گا, کوئی نہیں آئے گا. اللہ ہی اللہ کی رحمت کام آئے گی, اس کے محبوب رحمت للعالمین کام آئیں گے. نہ ماں کام آئے گی, نہ باپ کام آئے گا, نہ بھائی کام آئے گا. آج جس اللہ کے ساتھ تم غداری کر رہے ہو, بے وفائی کر رہے ہو, ارے ہم لوگ تو الٹا تم سے نذرانے لے کر جاتے ہیں. سچی بات کر جاؤں, ہم تو تم سے نذرانے الٹا لے کر جاتے ہیں, لیکن اللہ تم سے نذرانے لیتا نہیں ہے. اللہ تمہیں دیتا ہے, روزی دیتا ہے, رزق دیتا ہے, سانسیں دیتا ہے. ڈاکٹر 8 گھنٹے آکسیجن دے دے تو لمبا چوڑا بل دیتا ہے. پیدا ہونے سے لے کے موت تک اللہ تمہیں آکسیجن دے رہا ہے. کبھی بل آیا تمہارے گھر پہ؟ یہ ناک اس نے بنائی, یہ سر اس نے بنائے, یہ کان اس نے بنائے, یہ جوانی اس نے دی, ماں کے پیٹ میں خوبصورت شکل اس نے بنائی. اگر چوہا, کتا, بلی, سور بنا دیتا, اللہ سے لڑنے جاتے, اللہ سے سوال کرتے, کون کیا کر لیتا اللہ کا؟ اللہ اس سمجھ, وہ بے نیاز ہے. اس نے سور نہیں بنایا, اس نے کتا نہیں بنایا, اس نے چوہا نہیں بنایا, اس نے چپکلی نہیں بنایا. انسان بنایا انسان, اور انسان بنا کر بھی فرعون نہیں بنایا, نمرود نہیں بنایا, حمان نہیں بنایا. انسان بنا کر بھی مشرک نہیں بنایا, کافر نہیں بنایا, مومن بنایا. مومن بھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں, عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں, یوسف علیہ السلام کی قوم کا مومن نہیں. مومن بھی بنایا تو کس کی قوم کا؟ سید الانبیاء کی قوم کا, حضور کی امت کا. اتنے احسانات, سلا کیا؟ غداری, بے وفائی, بے وفائی. اسی لیے جلسے رکھتے ہو کہ جلسے میں رات بھر بیٹھو گے, صبح اٹھ کر پھر اللہ سے بے وفائی کرو گے. اللہ کے تحفے کی کیا قدر ہے بتاؤ؟ بہت معافی کے ساتھ, اگر اللہ کے تحفے کی عزت نہیں کرے, اس کو پیٹ کے پیچھے پھینک دیا ہے, اللہ تمہیں جہنم میں پھینک دے گا. کوئی نہیں بچا پائے, کوئی نہیں بچا پائے گا. خدا کے لیے رحم کر لو, اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکو گے. پہاڑ بھی پگھل جائیں گے, پہاڑ جہنم میں پہاڑ. اللہ کہتا ہے ان بطش ربک لشدید, تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان عذاب ربک لواقع. آج زندگی ہے, اس جلسے میں کسی فقیر کی صدا پر سدھر جاؤ, توبہ کر لو, بہت آسان ہے اس کو منا. میں کیا کہہ رہا تھا؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب, ان وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي, اے محبوب میرے بندے. ہائے ہائے, محبت تو دیکھو کیسی پیار کرتے. محبوب میرے بندے آپ سے میرا پتہ پوچھتے ہیں. عبادی, میرے بندے میرا پتہ پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں, تو کہہ دیجئے فَإِنِّي قریب. محبوب آپ کہیے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اللہ تم سے کتنا قریب ہے؟ ہوا معکم اینما کنتم, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید, اللہ تمہاری شہرک سے زیادہ قریب ہے. بچوں کو منانا مشکل ہے, اس سے زیادہ اللہ کو منانا آسان ہے, کیونکہ بچے ہم سے پیار کرے نہ کرے لیکن اللہ ہم سے پیار کرتا ہے. سیدنا فاروق اعظم کہتے ہیں میں حضور کے گھر جا رہا تھا, میں نے حضور کے دروازے پہ دیکھا کہ ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے. ایک بندہ ہے جو اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے, حضور کے دروازے پہ رو رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے, اپنے سر پہ خاک ڈال رہا ہے, رو رہا ہے, رو رہا ہے. میں نے اس کو روتے دیکھا, پوچھا اے بندے
हुजूर की चौखट पे रो रहा है तू, आका की चौखट पे रो रहा है तू, तेरे रोने की वजह। उसने कहा उमर मेरे भाई, हुजूर से मिलना चाहता हूं, हुजूर आपको देखना चाहता हूं। तो आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। और आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक भी कर दे, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी कर दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।